نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکست افائی، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکست افائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا یا رسول اللہ تیری یاد کام آئی۔ میں ہوں صرف ایک مسافر، تو جناب راہ منزل، میرا کام بھول جانا تیرا کام رہنمائی، میرا کام بھول جانا تیرا کام رہنمائی۔ جو خلاف ہو زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، جو خلاف ہو زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، میرے ساتھ ہے محمد، میرے ساتھ ہے خدائی، میرے ساتھ ہے محمد، میرے ساتھ ہے خدائی۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور یہ لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں، اور مجھ سے قبل حضرت سید شمیم الدین منعمی صاحب قبلہ صاحب سجادہ متن گھاٹ پٹنہ آپ کے سامنے بڑی تفصیلی گفتگو کی۔ میں انہیں چلتی پھرتی لائبریری کہتا ہوں۔ یہ تو وقت کی کمی تھی، ورنہ آپ کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں وتھ ریفرنس کرتے ہیں، اور جب ریفرنس لینا شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی اشاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرمائے، اور بیان میں اور اثر عطا فرمائے، آمین آمین۔ ان سے قبل سید تنویر ہاشمی صاحب آپ کے روبرو آئے، نہایت ہی شاندار گفتگو آپ نے فرمائی۔ عالمگیر اشرف صاحب کو تو میں سن نہیں سکا بہت زیادہ، لیکن ان کی تقریریں سنتا رہتا ہوں تو میں اس بات پر مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بھی بڑی والا انگریز گفتگو آپ کے سامنے کی ہوگی۔ اور پہلی بار اس طرح کے اسٹیج پر عزیزم سید مقصود اشرف کو ارشد کی ابھی تشریف لائے، جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی اچھے جملوں کے ساتھ بابا تاج الدین کا ذکر کیا۔ سلمان چشتی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ہم اور تنویر ہاشمی صاحب آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھائی ہر آنے والا دن ان میں نکھار پیدا کر رہا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں یوں ہی آگے سے آگے بڑھاتا ہے۔ آمین آمین۔ تو سوامی سارنگ جی بھی آئے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میرا امام وہ ہے، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام۔ میرا امام وہ امام ہے جو جانتا ہے اس کا بھی امام، جو نہیں جانتا اس کا بھی امام۔ اس کی امامت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مانتا ہے اس کا بھی امام ہے، جو نہیں مانتا اس کا بھی امام۔ اور پھر جو بات میں نے تنویر پیرا سے کہی تھی، انہوں نے آپ سے شیئر کر ہی دی کہ میں حیرت زدہ تھا کہ سوامی سارنگ جی بڑی محبت کے ساتھ امام حسین کا ذکر کر رہے تھے،
اور میں اسی کے ساتھ ساتھ حیرت زدہ تھا کہ مولوی آج تک نہیں سمجھ پایا۔ راہ ملت اسلامیہ ایک کمپلیٹ گفتگو، کمپلیٹ پیکج آپ کے سامنے تصوف کا اور اہل تصوف کا، شبیر منمی صاحب نے کہا اور ڈاکٹر اکرام صاحب خواجہ ڈاکٹر اکرام صاحب نے رکھا اور دیگر مقررین نے، اور آج آپ لوگوں نے بہت کچھ اس اسٹیج سے حاصل کیا۔ اور یہ سچ ہے کہ جب کوئی کرامت کوئی مقرر بیان کرتا ہے تو مجمع بہت ہی تیز آواز کے ساتھ سبحان اللہ اور باس ٹائم کے پورے جوش کے ساتھ نعرہ لگاتا ہے۔ آپ لگاتے ہیں نا؟ نہیں لگاتے ہیں اور بہت پسند آتا ہے۔ جب کسی ولی کی کرامت آپ کے سامنے بیان کی جاتی تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور اس پہ نعرے لگاتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یعنی کرامتوں کا سننا آپ کو پسند ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے نا؟ تو کیا سمجھ میں آیا کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اسے آپ بار بار سننا بھی چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا نیچر ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگے اسے ہم حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں۔ اگر مارکیٹ میں گئے ہیں، کوئی سامان پسند آ گیا، فار ایگزامپل نوجوان بھی بیٹھے ہیں، کوئی کپڑا پسند آ گیا تو پسند آیا اس لیے آپ اسے حاصل بھی کرنا چاہو گے، ہے نا، مزاج کے مطابق۔ اور اگر اتنی قیمت آپ کے پاس نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کو پسند آ گیا ہے تو اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے اتنا پیسہ حاصل کرنے کی آپ کوشش کرو کہ جلدی سے اس کپڑے کی قیمت ادا کرنے کے لیے میں محنت کروں اور قیمت کا اثاثہ اکٹھا کر لوں، اتنے پیسے اکٹھا کر لوں اور جا کر اپنی پسند کی چیز کو لے آؤں۔ یہ ہے مزاج، آپ کا پارٹ آف نیچر ہے۔ تو جب آپ کو کرامتیں پسند ہیں، آپ جھوم اٹھتے ہو تو پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اسے حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ صرف سن لینا کافی نہیں۔ یہ بابا تاج الدین ہو یا غوث العالم محبوب افغانی سید اشرف جہانگیر سمدانی ہو یا محبوب الہی ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، بندہ نواز کے سوداراز ہو یا خواجہ غریب نواز ہو یا غوث پاک ہو، یہ تمام نفوس قدسی، یہ تمام اولیاء کرام چھوٹی ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہو اور خوش ہوتے ہو، جن کا ذکر سن کر اور آپ کی کرامتیں سن کر خوش ہوتے ہو۔ یہ آج اس مقام پر کیسے ہے؟ انہوں نے صرف سنا نہیں، جو سنا، جو جانا، جو علم حاصل ہوا انہیں رب کے فضل سے، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا۔ اب چونکہ لمبا چوڑا وقت نہیں کہ میں اپنے سبجیکٹ کو زیادہ پھیلاؤں، میں صرف بابا تاج الدین کو ہی ٹارگٹ کر کے بات کرتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بابا تاج الدین کے گھر والوں نے آپ کو 20 روپیہ دیا اور یہ کہا کہ جاؤ اس سے کاروبار کرو، اس سے کاروبار کرو۔ آپ گھر سے نکلے اور ایک جگہ پر پہنچے تو کچھ بھوکے لوگ آپ کے سامنے آئے اور کہا ہم بھوکے ہیں، ہماری بھوک مٹانے کا انتظام کر دو۔ تو جو آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے وہ پیسے دیے اور کہا کہ ان کو کھانا کھلا دو، اور ساتھ میں یہ فرمایا اس سے اچھا کاروبار اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا کاروبار اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب ذرا دیکھیے
خیال رکھا کسی کی بھوک کا، اور یہ کہتے ہوئے کہ اس سے اچھا کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا. یہ کہاں سے ملا؟ اس کو اتنا اچھا کاروبار انہوں نے کیسے جانا، کیسے امپلیمنٹ کر دیا؟ تو جو اپنے بڑوں سے انہوں نے سیکھا، اپنے پیروں سے سیکھا، فوراً اس کو امپلیمنٹ کر دیا، صرف سن کر نظر انداز نہیں کیا. تو اے بابا تاج الدین کے چاہنے والوں، ان سے محبت رکھنے والوں، بابا تاج الدین کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو نبی کی پسند کے مطابق نہ ہو. اور یہ بھی سچ ہے کہ ان پر دونوں کیفیت رہتی تھی، جذبی کیفیت بھی اور سلوک کی بھی کیفیت. جب ان کے سامنے ایسے لوگ ہوتے تو ان کا انداز اسی انداز میں ہوتا. جب کوئی راہ سلوک کا ان کے پاس آتا تو سلوک کی منزل میں داخل ہو جاتے، اور جب کوئی جذبی کیفیت رکھنے والا آتا تو اس سے اس انداز میں ملتے، اور دنیا دار جب آتے تو اپنے آپ میں رہتے. یہ بابا تاج الدین کی زندگی کا محصل ہے جو اکثر دکھائی دیتا ہے. جب میرے دادا پیر شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علی رحمت الرضوان کی ملاقات بابا تاج الدین سے ہوئی تو آپ جذبی کیفیت سے باہر نکلے اور اعلان فرما دیا کہ میدان روحانیت کا شہنشاہ آ رہا ہے. جذبی کیفیت سے باہر نکلے اور فرما دیا. اسی کے بعد میرے ہی خاندان کے ایک بزرگ اور تشریف لائے آپ کے پاس ملاقات کی غرض سے، جنہیں ہم سید محمد کچھوشوی اور محدث اعظم ہند کے نام سے جانتے ہیں. جب آپ تشریف لائے تو آنے سے پہلے ہی بابا تاج الدین نے فرمایا کہ میرے جسم پر چادر ڈال دو کیونکہ شریعت کا پاسدار آ رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اور کبھی بڑائی کا سودا نہیں پیدا ہوا اس سے پہلے کہ لوگ پیدا کر دیں. ایک جملہ بڑے شارٹ میں بول دیتے. جب کوئی بہت زیادہ آپ کی تعریف کرنے لگتا تو کیا کہتے؟ لمبی نہ کرو، اپنی بات کہو. جو ضرورت ہے ضرورت لو، اس کی ضرورت نہیں ہے چاٹو کاریتا کی، یہاں نہیں چلے گی. لمبی نہ کرو، بس کہہ کے پھر خاموش بیٹھ گئے. تو برادران ملت اسلامیہ، یہ بزرگان دین اولیاء کرام، یہ سچے پیروکار ہیں ہمارے نبی کے. ایک ہی بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا، اور یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے، آپ کو بھی اسی راہ پر چلنا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا پڑوسی کا خیال رکھو. کیا فرمایا؟ پڑوسی کا خیال رکھو. یہ جملہ آپ کا انکنڈیشنل ہے، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ نبی نے فرمایا پڑوسی کا خیال رکھو. یہ نہیں کہا پڑوسی مسلمان ہو تو خیال رکھو. اور نبی کو علم غیب ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی علم غیب رکھتے ہیں. تو نبی کو تو پتا ہے کہ مسلمان کا پڑوسی کون کون ہوگا. پوری دنیا میں مسلمان ہے، کہیں مسلمان کا پڑوسی سکھ بھی ہے، کہیں عیسائی ہے، کہیں ہندو ہے، کہیں جینی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. پر ہمارے نبی نے جو فرمایا پڑوسی کا خیال رکھو، یعنی کوئی کنڈیشن ہمیں نہیں لگانا ہے. اب پڑوس کو سمجھو. پڑوس کیا ہے؟ ہمارے لیفٹ، ہمارے رائٹ، ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے، یہ سب پڑوس ہے یا نہیں؟ اور پڑوس کا بھی پڑوس ہوتا ہے. تو پڑوس کا پڑوس محلہ بن گیا، اور محلے کا پڑوسی محلہ تو کیا بنا؟ شہر. اور شہر کا پڑوسی شہر کیا بنا؟ اسٹیٹ. اور اسٹیٹ کا پڑوسی اسٹیٹ ملک بن گیا، اور ملک کا پڑوسی ملک دنیا بن گئی.
تو ہمارے نبی نے اپنے امتیوں کو کیا ذمہ داری دی؟ پوری دنیا انسانیت کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، پوری دنیا انسانیت کا۔ اور یہ کیریکٹر ہم روئے زمین کے تمام اولیاء کرام میں اس کیریکٹر کو بالکل واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے سنجر چھوڑا، ہند آئے اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے۔ میرے مخدوم نے سمنا کا تاج ٹھوکروں سے اڑا دیا اور ہند کی طرف رواں ہو گئے اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپور تشریف لائے اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ اور آج بھی جب تک یہ زمین پر تھے تب بھی یہ ذمہ داری پوری کرتے رہے، آج زمین میں ہے تو بھی یہ ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ یہ ضرورت بن گئے، اور یہ بات سچ ہے کہ جو نبی کا سچا پیروکار بن جاتا ہے، نبی کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، پھر وہ پوری دنیا انسانیت کی ضرورت بن جاتا ہے، ضرورت بن جاتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ جو ازدحام ہے، بھیڑ ہے، یہ سب منگتوں کی ہے، سبھی کچھ نہ کچھ مانگنے آئے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ دینے والا تاج الاولیاء ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ خزانہ الہی میں تصرف کا اختیار رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو پسند فرما لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو اپنے خزانے میں تصرف کا اختیار دے دیتا ہے، اپنے خزانے کا تصرف کا اختیار دے دیتا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے منگتو جو بھی تمہاری حاجت ہے بے ہچک اللہ کے ولیوں سے مانگ لیا کرو، کیونکہ یہ اپنے رب کے خزانے سے عطا کرتے ہیں، اللہ نے انہیں تصرف دیا ہے اپنے خزانے سے دینے کا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، صرف سنو مت، عمل بھی کرو۔ جو بات اسٹیج سے بتائی جائے تو ذمہ دار علماء، صوفیاء کرام، اہل تصوف، اہل اللہ جب تمہارے سامنے آئے اور گفتگو کریں تو نعروں میں مت کھو جاؤ، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اہل سنت کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ایک چیز تو بڑی کثرت سے ہے، وہ ہے نعرے، جھوا بھر نعرے ہیں، کچھ تو مارکیٹ میں آگے، کچھ انتظار میں ہے، اسٹاک میں رکھے۔ تو میں تنویر ہاشمی صاحب کی بات کو پھر سے ریپیٹ کروں گا، قدیم طریقہ ہے نعرے کا، جو ہماری جماعت کا قدیم، میں جدید کی بات نہیں کرتا، قدیم کی بات کر رہا ہوں۔ آؤ اس ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے جب نعرہ لگانے کا من چاہے تو اسی ترتیب کے ساتھ نعرہ لگانا، میں لگاؤں گا، آپ میرا ساتھ دیں۔ سب سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اسی ترتیب سے۔ اب اس تین کے بعد جو چاہو لگاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر جب بھی لگاؤ ان تین کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ۔ اس کے بعد جو بھی مزہ ہے، جس پہ بھی نعرہ غوثیہ، نعرہ کیا نام ہے غریب نواز، نعرہ مخدوم، جو چاہو لگاؤ، پر ان تین کے بعد پہلے نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ پورے ہندوستان کی خانقاہوں اور اولیاء کرام کی بارگاہوں کی نمائندگی کرنے والا بورڈ ہے، اور بزرگان دین کی تعلیمات کو عام کرنے، جن جن تک پہنچانے کی ذمہ داری اس بورڈ کے ذمہ داروں نے لیا، جو گاہے بگاہے اس طرح کی کانفرنس یعنی صوفی کانفرنس کے ذریعے ان صوفیاء کرام کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس میں 2016 کے اندر انٹرنیشنل صوفی کانفرنس دہلی میں کر
पूरी दुनिया के अंदर सूफिज्म के इस पैगाम को आम किया, ये कहते हुए कि अगर आतंकवाद को कोई चीज खत्म कर सकती है तो वो है सूफीवाद, वो है सूफीवाद। और इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद इसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब मैं जरूर करूंगा कि इस वक्त जो हालात हमारे मुल्क के हैं इससे मायूस होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि करबला वालों के हम मानने वाले हैं और करबला अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें न जाने कितनी फैकल्टीज मौजूद हैं और हर फैकल्टीज न जाने कितने डिपार्टमेंट्स रखते हैं। वक्त नहीं कि मैं इसे अलग अलग बयान कर सकूं, बस इतना ही कहूंगा कि यजीद ने हुसैन को रोकना चाहा, यजीद ने हुसैन को रोकना चाहा, यानी बातिल ने हक को रोकना चाहा, पावर और पैसे के जरिए। बातिल ने हक को रोकना चाहा, सहारा क्या लिया? पावर और पैसे का। हर तरफ से उसने अपने आप को मुतमईन कर लिया कि हम हुसैन को रोक देंगे, हक को रोक देंगे। और बज़ाहिर उसे लगा कि मैंने फतह हासिल कर ली। अब बताओ, क्या वाकई उसने फतह हासिल कर ली? अरे जिस पर पूरी दुनिया इस्लाम से लानत पड़ रही हो वो बातें हो सकता है? नहीं। और ये भी जान लो, शिकस्त का कभी ऐलान नहीं होता, ऐलान जब भी होता है फातिह का होता है। तो मेरा हुसैन अभी करबला में पहुंचा भी नहीं, उसकी फतह का ऐलान मेरे नबी फरमा रहे हैं, उसकी फतह का ऐलान अली फरमा रहे हैं, उसकी फतह का ऐलान खातून जन्नत फरमा रही है, उसकी फतह का ऐलान तमाम सहाबा कर रहे हैं कि जब वो ये बात इसका जिक्र करते कि एक वक्त आएगा कि हुसैन करबला में होंगे, उन पर ये सब मसाइब होंगे, वो शहीद किए जाएंगे, ये जिक्र ही इमाम हुसैन की फतह का ऐलान है। क्योंकि शिकस्त का कभी ऐलान नहीं किया जाता, ऐलान उसी का होता है जो फातिह होता है, फातिह होता है। मेरा हुसैन ऐसा फातिह, और इसकी फतह को रोकने के लिए पावर और पैसे का इस्तेमाल यजीद ने किया। क्या कामयाब हो गया? हुआ क्या कामयाब? देखो एक मिसाल देता हूं, बहता हुआ दरिया हो और उस दरिया के पानी को रोकना चाहें अगर आप, बांध बना दें, यही तो करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। बांध बना दिया, पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, पानी आगे नहीं जा रहा। पहले जब दरिया बहता था तो अपने किनारों को समेटे हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब बांध दिया गया तो दरिया ने अपने किनारों को छोड़ दिया और वहां का पानी कहां कहां पहुंचा, जहां पहले नहीं पहुंचा था, वहां पहुंच गया जहां पहले नहीं पहुंचा था। तो मेरा हुसैन ऐसा फातिह है कि वहां पहुंच गया जहां पहले नहीं था। आज दुनिया के गोशे गोशे में रहने वाला हर मुसलमान, हर इंसान के दिलों में हुसैन है। यजीद ने रोकना चाहा, लेकिन हुसैन जब फैला, अपने किनारों को छोड़ा, तो हर दिल में पहुंच गया। वो रोकता रह गया, लेकिन हुसैन फैलता चला गया, ऐसा फैला कि हर जगह पहुंच गया। इस स्टेज पे मौजूद तमाम स्कॉलर्स, इवन स्वामी सारंग के भी दिल में पहुंच गया। अब आप अंदाजा लगाइए, हक को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, पैसा और पावर कोशिश कर सकते। तो आज
اس ملک میں کوشش کی جا رہی ہے، مایوس مت ہو، مایوس مت ہو، حسینی کردار لے کر کھڑے ہو۔ ہم وہ ہیں حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم پیسے اور پاور پر غرور نہیں کرتے۔ ہمیں اگر فخر ہے، ہماری مضبوطی ہماری حقانیت ہے، ہماری مضبوطی حسین کا کردار ہے، ہماری مضبوطی حسین کا پیغام ہے، ہماری مضبوطی حسین کا صبر ہے، ہماری مضبوطی حسین کی محبت ہے۔ اس کا سہارا لے کر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ امام حسین نے فرمایا ہے کہ ظالموں کے خلاف جتنی جلدی کھڑے ہو جاؤ گے نقصان اتنا ہی کم ہوگا۔ انتظار مت کرو، سچ بولو، حق دیکھو، حق بولو اور حق پر چلو۔ یہ مت دیکھو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پاور نہیں ہے، اس کا آپ کو کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس حسینی کردار لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے محبت، محبت، محبت۔ تو ہمارے نبی نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، اس پیغام کو صرف سننا نہیں ہے، امپلیمنٹ کر لینا ہے، اپنے اندر لے کے آنا ہے۔ سمجھ گئے؟ میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا، پر محبوب الہی تک جب یہ پیغام پہنچا تو محبوب الہی نے اس پر خود عمل کیا اور اپنے مریدوں کو بھی یہ کہا کہ اگر لوگ تمہارے راستے میں کانٹے بچھائیں تو تم کانٹے بچھانے والے مت بننا، تم کانٹے ہٹانے والے بننا، ورنہ اگر تم نے بھی کانٹے بچھا دیے تو لوگ کہاں چلیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کہاں چلیں گے، یہ نہیں کہا کہ مومن کہاں چلیں گے، محبوب الہی فرما رہے ہیں کہ لوگ کہاں چلیں گے، یعنی انسان، حضرت آدم کی اولادیں کہاں چلیں گی، تو تم کانٹے اٹھانے والے بننا، کانٹے بچھانے والے مت بننا۔ تو صرف سن لینا یہ کافی نہیں ہے، جو سنا ہے، جتنا سنا ہے اور جو دماغ میں بیٹھا لیا آپ نے، اس پر عمل کرنا شروع کرو۔ جب عمل کرنا شروع کرو گے تو اس کے رزلٹس بدلتے جائیں گے۔ آج کہیں نہ کہیں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں کبھی ہے، ہم کو دیکھ کر اسلام نہیں سیکھ سکتے۔ ہاں اگر اسلام کو جاننا ہے تو ان اولیاء کرام کو دیکھیں گے تو اسلام سمجھ میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو آواز اٹھ جاتی ہے، لیکن ان بزرگان دین کے خلاف آواز نہیں اٹھتی، ان کے خلاف نہیں۔ یہ بھی اسلام کے فالوور ہیں، ہم بھی اب اسلام کے فالوور ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں اور یہ کرتے تھے۔ تو بابا تاج الدین وہ اسلام کے فالوور ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، اور ہم صرف اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بولتے ہیں، عمل سے خالی ہیں، اور اسی خالی پن کی وجہ سے لوگوں کو ہم سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ ارے بھائی، قریب تو لوگ اسی کے جائیں گے نا جس سے کچھ ملے۔ بولو، آج بابا تاج الدین کے بارگاہ میں اتنے لوگ اکٹھا ہیں، کیوں ہیں؟ اسی یقین کے ساتھ نا کہ یہاں کچھ ملے گا، ہم جو بھی آئے ہیں لینے کے لیے ہمیں ملے گا، کسی کو کوئی بلانے نہیں گیا، خود سے لوگ آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یقین ہے کہ ہمیں یہاں سے ملے گا، اور ایسی ذات وہی بنتی ہے جو نبی کی سچے دل سے پیروی کرتی ہے، صرف سنتی ہی نہیں عمل کرتی ہے۔ تو میں آپ کو عمل کی دعوت دیتا ہوں۔ بڑی خوبصورت باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں، جو بھی آپ نے سنا اور سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش شروع کریں، اور اسی بارگاہ میں آپ بابا تاج الدین کے وسیلے سے اپنے رب سے دعا مانگے کہ اللہ، جب تو نے اپنے برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں حاضری کی ہمیں سعادت بخشی ہے، تو اے اللہ مجھے اس بات کی بھی توفیق دے دے کہ میں عمل والا بھی بن جاؤں،
اچھے عمل والا بن جاؤں، نیکی کی طرف میں بھی مائل ہو جاؤں، اور نیک کام کرنے کی مجھے توفیق دے دے، اپنے حبیب کی پیروی، سچی پیروی کرنے کی مجھے توفیق دے دے۔ یہ کام شروع کر دیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ آ گیا ذہن میں، اس کو بتا دوں، اس کے بعد آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اس پانی سے۔ کہ رابعہ ایسا کیوں؟ کہا لوگ جہنم کے خوف سے اور کوئی جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، اس لیے میں جہنم کو بجھا دوں گی، جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں۔ تو پوچھا گیا ہے رابعہ تم کیوں عبادت کرتی ہو؟ کہا نہ میں جنت کی لالچ میں کرتی ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتی ہوں، میں اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ کون ہے اس کے سوا جس کی میں عبادت کروں؟ کون ہے اس کے سوا کہ جس کی میں عبادت کروں؟ جو میرا رب ہے، جو میرا پالنہار ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اپنے رب کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی رضا کے لیے زندگی گزارو۔ یہ اولیاء کرام نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ نبی اور اپنے رب کی رضا کے مطابق ہر وہ کام کیا جو اللہ کو پسند ہے اور اس کے حبیب کو پسند ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں، کیونکہ کوششیں ہی کامیابی کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں۔ اور سن لیجیے کہ جب ہم نقل کرتے ہیں، کسی کی پیروی کرتے ہیں، اپنے مرشد کی پیروی، اپنے پیر کی پیروی، اس کی نقل کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا نقل کرنے سے ہی انسان اصل کی جانب بڑھتا ہے، نقل کرنے سے انسان اصل کی جانب بڑھتا ہے۔ تو اگر اس جہان میں بھی، اس جہان میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو عمل کی دنیا کو آباد کرو، کیونکہ آپ ایسی جگہ، ایسی بارگاہ میں ہیں جس نے عمل کی دنیا کو آباد کیا۔ تو یہاں سے یہی پیغام لے کر جائیں، عزم کر لیں کہ مجھے اپنے عمل کی دنیا کو آباد کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔